يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، اور آپ نے انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کیا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہ اپنی قوم میں ناراض ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا. تو فرمایا کہ اس واقعے کی وجہ سے کوئی ان کی تعریف اور مقام میں کمی نہ کرے. تو اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی اور اس پر آپ اس کو سزا بھی دے دیتے. وہ غلطی بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، معاملہ صاف. اب پچھلی بات کو بار بار نہیں دہرانا، اور دوسرے بچوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم اس سے بہت بہتر ہو اور اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہوگی تو وہ بالکل ہی نظروں سے اتر کے. نہیں، غلطی ہوئی، سزا ہوئی، جھڑکا، ناراض ہوئے، اس کے بعد ایسے ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیونکہ اصل مقصود کیا ہے، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں، بچوں کو برا نہیں کہنا، ان کی جو خاص غلطی ہے اس کو ایکسپلین کرنا کہ یہ بات غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ناراض ہونا ہے. لیکن جب وہ اس کی اصلاح کر لیں، جب اس کو ایکسپٹ کر لیں، اس کے بعد آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے پہلے ہی رسپیکٹ کے ساتھ، پہلے ہی طریقے سے، اچھے طریقے سے، تاکہ ان کے اندر وہ گلٹ جنم نہ لے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گلٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے غلط کیا اور پتہ نہیں مجھے معافی ملی کہ نہیں، پتہ نہیں اب میرا امیج ٹھیک ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں اب میں، وہ اندر سے کھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ شخصیت کے لیے انتہائی نقصان دہ. ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا. ہر ایک سے غلطی ہوتی، ہر ایک سے بھول ہوتی. اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چن لیا. حالانکہ وہ شیطان کی بات میں آ گئے تھے، لیکن جب انہوں نے سوری کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے، ان کو نبی بنا دیا. اتنے بڑے بڑے لوگوں سے اگر بھول چوک ہو گئی تو ہم تو ہر وہ غلطیاں کرنے والے ہیں. تو غلطی کو مسئلہ نہیں بنائیے، نہ بچوں کے معاملے میں، نہ شوہر کے معاملے، نہ کسی اور کے معاملے میں. کیونکہ مسئلہ بنانے سے کیا ہوگا، آپ خود ہی تکلیف میں رہیں گے. اس کو جانے دیجیے، لیٹ اٹ گو، فارگیٹ اباؤٹ اٹ.